بڑے غور سے سنیے گا، چھٹی چیز، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اور اے ایمان والو اپنی اولاد کو تم قتل نہ کرنا، اپنی اولاد کی ہتیا نہ کرنا، فاقہ کشی کے ڈر سے، اس ڈر سے کہ تمہاری اولاد کل کیا کھائے گی، اس کو کھانا کیسے نصیب ہوگا، اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ ان قتلہم نحن نرزقہم وإیاکم، تمہاری اولاد کو بھی روزی ہم دیتے ہیں اور تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرا، اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے تو عرب کے اندر کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جہاں لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد مار ڈالا جاتا تھا، لڑکیوں کو، عورتوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، اور یہی ڈر ستاتا تھا لوگوں کو کہ یہ لڑکی کل بڑی ہوگی، اس کی شادی کرنی پڑے گی، اس پر پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، لڑکا ہوگا تو کما کے لائے گا، لڑکی کے اوپر تو خرچ کرنا پڑے گا۔ یہی سوچ تھی، وہ لڑکیوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑ دیتے تھے۔ 1400 سال گزر گئے، انسان آج بہت ترقی کر گیا، چاند پر پہنچ گیا، راکٹوں کی سیر کرنے لگا، زمانہ بہت ترقی کر گیا، مگر لڑکیوں کے متعلق جو سوچ تھی وہ آج بھی نہیں بدلی۔ 1400 سال پہلے بھی لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور آج بھی لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، 1400 سال پہلے پیدا ہونے کے بعد مارا جاتا تھا اور آج پیدا ہونے بھی نہیں دیا جاتا۔ ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اور الٹرا ساؤنڈ کرا کر کے یہ چیک کر لیا جاتا ہے، اگر ماں کے پیٹ میں لڑکی ہے تو ماں کے پیٹ میں اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کا ایبارشن کر دیا جاتا ہے، اس کو نشٹ کر دیا جاتا ہے، اس کو ایبارشن کے ذریعے اس کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ آپ جا کر کے یوٹیوب کے اوپر ویڈیو دیکھ لیجئے میرے بھائیوں، جب ایبارشن ہوتا ہے اس معصوم بچے کو کیسے ماں کے پیٹ میں اس کی بوٹی بوٹی کاٹی جاتی ہے، کیسے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ ارے اس معصوم کا کیا قصور ہے، اس کو دنیا میں آنے کے پہلے ہی تم نے مار دیا۔ اولاد کا قتل آج بھی ہو رہا ہے، آج بھی اسپتالوں کے باہر ڈسٹ بین میں اور کوڑے دان میں آپ کو معصوم بچیوں کی لاش مل جائے گی، پیدا ہونے کے بعد ان کو ڈسٹ بین میں ڈال دیا گیا اور پھینک دیا گیا۔ آج کی اس ماڈرن دنیا میں، اس پڑھی لکھی دنیا میں، اس سرل دنیا میں، اس تہذیب یافتہ دنیا میں یہ ہو رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، پیٹ کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی روزی ہم دیتے ہیں، تم یہ مت سمجھو کہ اپنے بچوں کو تم کھلاتے ہو، نہیں۔ 2013 میں میری شادی ہوئی اور 2014 میں میری پہلی بیٹی سندس ہوئی۔ میں اپنا واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، سچا واقعہ۔ 2013 میں جب میری شادی ہوئی میں نے محسوس کیا کہ میری جو آمدنی ہے، میری جو روزی روٹی ہے، شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں اور برکت دی۔ جب میری شادی ہوئی، میری بیوی کی تقدیر بھی میرے ساتھ جڑ گئی، اللہ نے میری بیوی کے حصے کی روزی بھی مجھ کو دی۔ اور 2014 میں جب میری پہلی بچی ہوتی ہے میں نے محسوس کیا کہ میری روزی میں اور برکت ہوئی، اس لیے کہ اب ایک بیٹی کی تقدیر بھی میرے ساتھ جڑ گئی۔ اور 2018 میں جب دوسری بچی مجھے ہوتی ہے میں نے اپنی روزی روٹی میں اور برکت محسوس کی، اس لیے کہ اب میرے ساتھ میری بیوی کے ساتھ ساتھ دو بچوں کی تقدیر بھی میرے ساتھ جڑ گئی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ کبھی یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے بچے کو آپ کھلا رہے ہیں، نہیں، آپ کا بچہ جب آتا ہے اپنے حصے کی وہ روزی لے کر کے آتا ہے، اس کے حصے کی روزی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے، شرط یہ ہے کہ آپ حلال طریقے سے محنت کرتے رہیے۔ اللہ نے فرمایا نحن نرزقہم وإیاکم، تمہاری اولاد کو بھی ہم روزی دیتے ہیں اور تم کو بھی ہم روزی دیتے ہیں، اس لیے اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا۔ کلکتہ چلے جاؤ، کتنے غیر مسلم آپ کو ملیں گے، وہ رکشہ چلا رہے ہیں، وہ آٹو چلا رہے ہیں، وہ ٹوٹو چلا رہے ہیں،
بہت غریب انسان ہیں مگر اپنی بیٹی کو تعلیم دلا رہے ہیں، اپنے بیٹوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اور آپ کلیچک میں چلے جاؤ، مالدہ میں چلے جاؤ، لڑکا جوان ہوا، لڑکا بڑا ہوا اور ابھی تو 12 سال کا 13 سال کا ہوا، اس کی اسکول کی تعلیم چھڑا دی گئی، اس کی پڑھائی کو روک دیا گیا اور بچے کو کام پہ لگا دیا گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اپنے بچوں کو تعلیم سے روکنا، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے اپنے بچوں کو تعلیم سے محروم کرنا، یہ بھی ان کو قتل کرنے کے برابر ہے، یہ بھی ان کی ہتیا کرنے کے برابر ہے۔ اگر آپ کا بچہ پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، اگر پڑھنے میں ذہین ہے، ٹیلنٹڈ ہے، آپ اپنے کاروبار اور اپنی آمدنی کو قربان کر دو، اپنے بچے کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ۔ بھارت میں آج انہی لوگوں کا بھوشیہ اچھا ہے، انہی لوگوں کا مستقبل اچھا ہے جو تعلیم کے میدان میں، جو ایجوکیشن کے میدان میں آگے رہیں گے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دلائی، اپنی بچیوں کو تعلیم نہیں دلائی تو آگے آنے والے حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ اپنی اولاد کو قتل مت کرو، اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت سے محروم کرنا بھی ان کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ میرے بندو، اپنے آپ کو بہت پارسا نہ بنو، اپنے آپ کو بہت نیک مت ظاہر کرو، تمہارے دل کے اندر کیا ہے اللہ کو خوب پتہ ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک ہو، اگر تم سچے ہو تو اللہ تعالیٰ تو اپنے نیک بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر تمہارا دل صحیح ہے تو اللہ کو خوب پتہ ہے، تم اپنی پارسائی کا اعلان نہ کرو، اپنے نیک ہونے کا تم اعلان نہ کرو۔ اس کے بعد تیسرا حکم، بڑے غور سے سنیے گا، 15 باتیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں۔ پہلا حکم شرک مت کرنا، دوسرا حکم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اب تیسرا حکم سن لیجئے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اور اپنے رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور غریب انسان کو اس کا حق دو، اور مسافر کو اس کا حق دو۔ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے، غریب ہے، ضرورت مند ہے، ہم مسجد میں تو 10,000 روپیہ دے رہے ہیں، ہم مدرسے میں 50,000 دے رہے ہیں، ہمارا رشتہ دار ہے، غریب ہے، اس کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، اور ہم زکوٰۃ کی رقم اس کو نہیں دے رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے میرے بھائی۔ آپ کی زکوٰۃ کا، آپ کے دان کا، آپ کے صدقہ خیرات کا سب سے پہلا حقدار اگر آپ کے خاندان اور رشتہ دار میں اگر کوئی ہے تو وہ ہے۔ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو تلاش کرو، اپنے خاندان والوں کو تلاش کرو، اگر کوئی مدد کا حقدار ہے تو پہلے اس کی مدد کرو۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اللہ فرماتا ہے رشتہ دار کو اس کا حق دو۔ آج تو ہماری نوجوان نسل کو پتہ ہی نہیں ہے اس کے خاندان کے کون کون لوگ ہیں۔ آج تو زمانہ اتنی ترقی کر گیا، انسان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا خاندان کہاں کہاں ہے، میرے گھر کے لوگ کہاں کہاں ہیں، وہ تو اپنی محدود اور سیمت دنیا میں سمٹ کر کے رہ گیا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم، اپنے رشتہ داروں کو پہچاننے کی کوشش کرو تاکہ تم ان کے ساتھ رشتہ جوڑ سکو، ان کے سکھ دکھ میں کام آ سکو۔ یاد رکھو کہ جب تم اپنے رشتہ داروں سے رشتہ جوڑتے ہو فَإِنَّهَا مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ وَمَنْسَاتٌ فِي الْأَسَرِ، اس سے خاندان میں محبت پیدا ہوتی ہے اور مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خرچ کیجئے، اپنے سکھ اور دکھ میں ان کو شامل کیجئے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ آج تو ہم نے رشتے توڑ کے بیٹھے ہم اور آپ، بھائی بھائی سے آج ناراض ہے، کتنی جگہوں پر تو باپ بیٹے سے بات نہیں کر رہا ہے، کتنے خاندان میں رشتے آج ہم توڑ کر کے بیٹھے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، مرنے کے پہلے ہم وصیت کر کے جاتے اپنے بچوں کو کہ فلاں سے تم رشتہ مت رکھنا، میں نے ساری زندگی رشتہ توڑ کے رکھا ہے، تو بھی رشتہ توڑ کے رکھنا۔ ہم اپنے بچوں کو وصیت کر کے جاتے ہیں، منع کر کے جاتے ہیں، یہ حالات ہیں۔ او لوگو، رشتہ توڑنے والے مت بنو، رشتہ جوڑنے والے بنو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث،
3 دن سے زیادہ کسی رشتہ دار سے تعلق توڑ لینا، قطع تعلق ہی کر لینا جائز نہیں ہے۔ 3 دن میکسیمم، ادھکتم 3 دن تک آپ کسی سے بات چیت بند کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ بات چیت بند کرنا حرام ہے۔ لوگ بہنوں سے بات نہیں کرتے، باپ بیٹے سے بات نہیں کرتا، بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، ذرا سی کوئی بات ہو گئی ساس بہو سے بات نہیں کرتی، بہو ساس سے بات نہیں کرتی۔ یہ نبی کی حدیث ہمیشہ یاد رکھو۔ اگر آپ اہل حدیث ہیں، قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، تو یہ حدیث آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی سے تعلق توڑ کے رکھے۔ تو یہ تیسرا حکم ہے، شرک مت کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور تیسرا حکم کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں کو، غریبوں کو اور مسافروں کو ان کا حق دو۔